بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں اگر قربانی نہ کر سکے تو اور قربانی واجب ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا اگلے سال اس کی قضا ہو جائے گی، یا کیونکہ قربانی واجب ہے تو واجب کی تو قضا ہو جاتی ہے، لیکن کیا قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اس کی قضا کریں گے یا اگلے سال اس کی قضا کریں گے؟ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری ہے اور سب کو اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر قربانی نہ کرنے والا آدمی صاحب نصاب ہو، دیکھیں اگر تو صاحب نصاب نہیں تھا اور اس نے قربانی نہیں کی تو اب اس صورت کے اندر اس کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں ہے، اور اگر تو صاحب نصاب تھا اور قربانی کے ایام گزر گئے تو اب اس کی قضا نہیں ہوگی، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی ہم اگلے سال دو کر لیں گے، ایک پچھلے سال کا ایک اگلے سال کا، یا ایک سال میں دو کر لیے کہ جی اس سال ہم دو کر لیتے ہیں، ایک اگلے سال جو ہمارا آنے والی عید الاضحیٰ ہوگی اگلے سال جو آنے والی ہے، جیسے یہ 2026 چل رہا ہے تو 2027 کی جو عید الاضحیٰ ہے وہ اس میں جو ہم نے قربانی کرنی ہے وہ 2026 میں ہی کر لی جائے، جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے 2026 کی زکوٰۃ ادا کی ساتھ میں 2027 کی بھی ادا کر دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے، قربانی کے ایام جو ہے وہ 3 دن ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 دن ہے، ایام تشریق جتنے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ایام تشریق جو ہے وہ تو جس طرح تکبیرات تشریق ہوتی ہیں وہ ہم 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایام تشریق سارے کے سارے ہی قربانی کے ایام ہیں تو پھر 9 ذی الحجہ کو آپ لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، قربانی کے ایام 3 ہی ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، تو ایام تشریق جو ہے نا وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو بہرحال 13 ذی الحجہ کو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کی تو اب اس کے اوپر اس کی چونکہ قضا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک متوسط درجے کا جو بکرا ہے وہ جو ہے نا وہ خرید کے صدقہ کر دیں، یا بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ جس طرح آج کل متوسط درجے کا جو ہمارے ہاں پر جو منڈی تھی اس میں اس کا ریٹ تقریباً 70 سے 80 ہزار کے درمیان تھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا بکرا، ایک متوسط درجے کا بکرا 70-80 ہزار کے درمیان جو ہے اس کی قربانی مطلب کہ مل جاتا تھا، تو اتنی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایک حصے کے برابر رقم صدقہ کر لی جائے، جیسے کہ اگر گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اب گائے کی قیمت تھی اس دفعہ قربانی پر مثال کے طور پر جو ہے وہ 1,40,000، تو 20,000 روپیہ پر حصہ آتا ہے، تو 20,000 روپیہ، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بعض اس سے بھی زیادہ ہوں گی، 2,40,000 ہو سکتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی 7 پر تقسیم کر جتنا ایک حصہ بنتا ہے اتنی قیمت جو ہے نا وہ صدقہ کرنا واجب ہے، اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ اس کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا، لیکن قربانی کی قضا یہ نہیں ہوتی۔ امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔